بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور اہل بیت پر۔ میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج آپ کو خواتین کی جلد کے بارے میں مختلف ٹوٹکے بتاؤں گا، جیسے کہ خاص کر گرمیوں کے موسم میں جلد پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں، جلد خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا چہرہ بدنما ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے خواتین کے لیے بہت ساری جگہوں پر شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایسی چیزوں کا علاج بتاؤں گا اور ایسی ترتیب بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کی روزمرہ ضرورت کی چیزوں میں سے ہی ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنا علاج کروا سکیں گی۔ نمبر 1 میں آپ کو بتاتا ہوں ارخ گلاب اور نیمبو کے بارے میں۔ ارخ گلاب آپ کسی 2-3 چمچ ایک کپ میں ڈالیں اور اس میں نیمبو کا رس ہم وزن کر کے اس کو آپس میں مکس کریں۔ مکس کر کے کسی بوتل میں بھر کر فریج میں رکھ دیں۔ پہلے آپ نے نیمبو کا رس نکال کے اور ارخ گلاب ہم وزن کر کے کسی چیز میں، کسی بوتل میں، کسی چیز میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں۔ فریج میں رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، روز رات کو چہرے پہ، گردن پہ اور پاؤں پر لگانا ہے۔ گرمیوں میں ایسے اثرات انسان کے چہرے پر آ جاتے ہیں جس سے اس کا چہرہ بدنما لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ کم از کم اگر بہت نہیں تو جتنی گرمیاں جتنا عرصہ بہت زیادہ پڑتی ہیں تو اتنا عرصہ آپ اس کی مقدار زیادہ بھی کر لیں۔ یہ تو میں نے 1 وقت یا 2 وقت کے لیے آپ کو بتایا ہے۔ اگر فرض کریں آپ ایک چھوٹی سی بوتل کسی جگہ سے جا کے لیں ارخ گلاب کی، اور اس میں جو ہے نیمبو کچھ تھوڑے زیادہ لے لیں، اس کا رس، اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنا ہی ارخ گلاب ہو اتنا ہی نیمبو کا رس نکال کے پہلے آپ کسی ایک برتن میں ڈال کے اس کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد اس کو پون کر کسی چیز سے کسی بوتل میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ دیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چہرے پر، گردن پر، اور بے شک اگر آپ کے پاؤں میں کچھ ایسی چیزیں محسوس ہو رہی ہوں تو پاؤں پر، ہاتھوں پر اس کو روز لگائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے آپ کا چہرہ صاف بھی ہوگا اور آپ کے چہرے سے جو گرمی کے اثرات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ اسی طرح گرمی کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ٹماٹر ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر کے اس کو کاٹیں۔ مثلا جس طرح ایک ٹماٹر لیا، اس کو آپ نے سنٹر سے کاٹ کے اس ٹماٹر کے چھوٹے جو پیس کر کے اپنے چہرے پر، گردن پر ملیں اور آدھے گھنٹہ اسی طرح رہنے دیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کسی بے شک صابن استعمال کریں یا بغیر صابن کے اپنے منہ کو یا گردن پہ جہاں پہ لگایا ہے چہرے کو دھو کے صاف کر لیں۔ پھر میں آگے آپ کو تیسرے نمبر پہ ایک چیز بتاتا ہوں۔ یہ جو کھیرا ہم لوگ روز گھر میں سلاد کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کھیرے کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس چھلکے کو آپ نے کیا کرنا ہے، کاٹ کے، یا بے شک میں دونوں چیزیں بتا رہا ہوں، یا وہ جو کھیرا ہے اس کو آپ کاٹیں، کاٹ کے اس کے گول پیس بنا لیں۔ پیس بنانے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر
یعنی مثال کے طور پہ جس طرح کھیرا کاٹا ہے اس کے گول ٹکڑے بنا کے اس کو اپنے چہرے پر اس طرح کر کے لگائیں۔ اس کے لگانے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو گرمی کے اثرات سے آپ کے چہرے پہ جو داغ یا دبے پڑ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی داغ اور دبے اس سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں تو آپ کو ہر وقت گھر میں دستیاب ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے ملے گی نہیں یا آپ کو خریدنے میں کہیں مشکل پیش آئے گی، تو یہ چیزیں ہم لوگ گھروں میں روز استعمال کرتے ہیں۔ پھر نمبر 4 میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ملتانی مٹی کا نام بھی سنا ہوگا، شاید آپ کو اس کے بارے میں معلومات بھی ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ملتانی مٹی لینی ہے اور عرق گلاب لے کر ہلدی اور کھیرا یہ ملا کر اس کا رس اور نیمبو کے رس کو ملا کر لگانا ہے۔ مثال کے طور پہ ملتانی مٹی لیں، اس میں عرق گلاب ملائیں، اس میں ہلدی ملائیں اور اس میں کھیرے کا رس نکالیں اور نیمبو کا رس لگا کر نکال کر اپنے چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں کے نشان ہوں گے، آپ کا چہرہ بے رونق ہوگا، تو یہ عمل کچھ دن تک کرنے سے آپ کے چہرے کی جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے چہرے پہ تر و تازگی بھی آ جائے گی اور آپ کا چہرہ بھی صاف ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ ایک چیز اور بتاتا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے، خشک دودھ لینا ہے۔ خشک دودھ، ایک دودھ تو یہ ہے جو ملک پیک وغیرہ ملتا ہے، ایک جو ہم گائے بھینس بکریوں کا استعمال کرتے ہیں، ایک جو خشک دودھ ہوتا ہے یہ بندہ چائے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ خشک دودھ 1 چمچ لیں اور اس میں جووں کا آٹا اور عرق گلاب مکس کر کے آپ نے اس طرح کرنا ہے، اپنے چہرے پہ جس طرح کسی چیز کو آپ نے چہرے پہ لیپ کر دیتا ہے اس طرح لگائیں گے، اس سے آپ کا چہرہ نکھرے گا، آپ کے چہرے پہ حسن آئے گا اور آپ کا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ نمبر 6 میں آپ نے انڈے کی سفیدی، مثال کے طور پہ انڈے کے اندر سفیدی نکال کے الگ کر دیں اور جو اس کے اندر پیلانی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیں۔ جو انڈے کی سفیدی ہوگی اس میں آپ نے حسب ضرورت پیس کر بادام ملانے ہیں، بادام ملا کر اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ مثال کے طور پہ انڈے کی سفیدی میں پسے ہوئے بادام لے کے اس کو آپ کسی چمچ سے پھینٹ کے مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، روز رات کو سونے سے قبل اس کو اس طرح اوپر لیپ کرنے جس طرح بندہ ماسک پہنتا ہے۔ ماسک پہننے سے مراد یہ ہے آنکھوں والی جگہ آپ کی اسی طرح رہے، باقی آپ نے اپنے پورے چہرے پہ اس کو لیپ کر دینا ہے۔ لیپ کرنے کے بعد اس کو کم از کم 15 سے 20 منٹ تک آپ روزانہ لگا کے رکھیں۔ 15-20 منٹ کے بعد اپنے چہرے کو کسی پانی ٹھنڈے سے دھوئیں۔ دھونے کے بعد آپ یہ عمل 3-4 مرتبہ کر کے دیکھیں، آپ کا چہرہ حسین خوبصورت ہوگا، آپ کے چہرے پہ تازگی اور چمکدار چہرہ محسوس ہوگا۔ اسی طرح پھر میں آگے آپ کو نمبر 7 پہ ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جو بیسن ہم لوگ پکوڑوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، یہ بیسن آپ 1 چمچ لیں، اس 1 چمچ میں ہلدی ملائیں تھوڑی سی مقدار میں اور اس کے بعد آپ نے نیمبو کا رس اس میں ملا کر اس کو ایک پیسٹ سا بنا لیں۔ جب یہ بن کے تیار ہو جائے گا اس کو اپنی جلد پر لگائیں، جہاں پہ جگہ پر خشکی محسوس ہو رہی ہو وہاں پر لگائیں، تو اس کے لگانے سے آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوگا اور چمکدار ہوگا۔ نمبر 8، فرض کریں جس طرح آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، گرمیوں کے موسم میں چہرے پہ گرمی کے آثار نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایسی بہترین چیز بتاتا ہوں، جب گرمی شدید ہو اس سے جلد کے لیے عرق گلاب نہایت ہی مفید چیز ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے،
عرق گلاب کو بیسن میں اور عرق گلاب میں مکس کرنا ہے، مکس کر کے اپنے چہرے پہ لگائیں۔ اسی طرح 20 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ اسی طرح آپ کے چہرہ صاف بھی ہوگا، چہرے پہ جو بددماغ داغ نظر آ رہے ہوں گے، بعض دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا چہرے پہ مختلف اس طرح کے بال وغیرہ نکل آتے ہیں، وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ چیزیں آپ کو گھروں میں ملیں گی۔ آپ ان چیزوں کو لیں، ان کو استعمال کریں، اس سے آپ کی جلد بھی خوبصورت ہوگی، آپ کے چہرے پہ جو جھریاں وغیرہ پڑ جاتی ہیں یہ بھی ختم ہوں گی، آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ معمولی سی چیزیں آپ استعمال کر کے دیکھیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ صبح کے وقت نہار منہ پانی پئیں، اور پانی کون سا پینا ہے؟ باسی پانی۔ باسی پانی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک پانی ہوتا ہے تازہ پانی جو نلکوں کے ذریعے سے آتا ہے تازہ پانی، ایک وہ ہوتا ہے جو پانی آپ نے رات کو کسی برتن میں چھوڑ دیا ہے، صبح کے وقت اٹھ کے اس پانی کو نہار منہ پئیں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا، آپ کا چہرہ صاف ہوگا، دوسرے نمبر پہ اس سے قبض نہیں ہوگی۔ تو قبض بھی آپ کو پتہ ہے اس کو تمام بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے ایسی چیزیں استعمال کرے آدمی جس سے قبض نہ ہو۔ پھر دوسرے تو چیزیں عام روٹین کے اندر جو بندہ استعمال کرتا ہے، اس میں سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کریں، پھلوں کا استعمال کریں۔ اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے انسان کا چہرہ بھی صاف ہوتا ہے، انسان کے اندر جو مختلف قسم کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوتی ہیں، اس سے قبض وغیرہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے گھر میں، عام گھروں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، صرف اس کو استعمال کرنے کا طریقہ استعمال کر کے آپ ان چیزوں کو استعمال کریں، اس سے آپ کی جلد کی بہت ساری بیماریاں ختم ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنا علاج اپنے گھر میں بیٹھ کر سکیں گے بآسان طریقے سے۔ تو میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ پھر میرے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، فالو کریں گے اور کمنٹس مجھے بھیجیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس گفتگو کا آغاز ختم کرتا ہوں۔ والسلام